اس سب کچھ کے باوجود ہم الحمدللہ وہاں پہنچے، عید نماز پڑھے، اور میں نے ان باتوں کو ذکر تک نہیں کی اپنا عید نماز کے پیغام میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کشمیریوں کے مجھ سے وہ کیا کہہ رہے تھے. جب میں مقبوضہ کشمیر کے ایکٹیوسٹ سے ملتا ہوں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں. وہاں کے صحافی مجھ سے کیا سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کا حکومت، آپ کا وزیر اعظم اس سازش میں شامل نہیں کہ نہ کوئی ٹھوس پیغام، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی حکمت عملی. اس وقت میں اس قسم کی سیاسی انتقام کا رویہ لینا، اور میرے پاس جواب ہی نہیں تھا اس کا ٹھوس جواب دینے کا. حکومت کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں پورا قوم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کشمیریوں آپ کی طرف، حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کوئی قیادت ہی نہیں دکھا رہے ہیں، صرف ٹویٹ پر ٹویٹ مار رہے ہیں. اپوزیشن کے مطالبہ پہ، ہمارا مطالبہ پہ جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے. ہمارا جوائنٹ سیشن میں تنقید کے بعد آپ کمیٹیاں اور روایتی ایکشن لیتے ہیں. ہمارے کشمیر جانے کے فیصلے کے بعد آپ کسی کو کشمیر بیچتے ہیں، اس سے پہلے کسی ایک وفاقی نمائندہ نے کشمیر نہیں پہنچاتا. مجھے وہاں کشمیر پہنچ کر پتا چلا کہ وہاں تو انہوں نے دعوت دیا تھا ہمارا وزیر اعظم صاحب کو کہ آئے کشمیر کے پارلیمان سے آپ خطاب کریں. وہ 2 دن تک انتظار کرتے رہے اور وزیر اعظم آیا ہی نہیں. ہم آپ کا ناکامی ہر چیز پر برداشت کر سکتے ہیں، آپ کا نالائکی، نااہلی ہر چیز پہ برداشت کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارا معیشت کو بیڑا غرق کر دیا، آپ نے ہماری جمہوری نظام کو بگاڑ دیا، آپ نے عام آدمی کا زندگی تنگ کر دیا. مگر کوئی پاکستانی کشمیر پہ سودا برداشت نہیں کرے گا. آپ کو کلیریفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہو، اور ان عمل کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا، وہ سب کچھ آج کیوں ہو رہا ہے. ہر پاکستانی جو بھی اس کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیر کے ایشو پر یونائٹڈ ہیں. اس وقت جب ہمارا ہر کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کر مودی کو بے نقاب کریں. وہ مودی جس کی الیکشن مہم اور حکومت بھی انتہا پسندی کا حکومت رہا ہے اور انتہا پسندی پہ مبنی الیکشن مہم رہا ہے. وہ مودی جو اپنے کشمیر میں اور بھارت میں رہنے والوں کے انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. وہ مودی جو کشمیر پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ مودی جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے آنکھوں میں پیلٹ گنز چلا رہا ہے. وہ مودی جس نے تاریخی حملہ کیا ہے ہمارا کشمیر پہ. اس وقت جب ہم سب کو ایک آواز میں اسی کے خلاف بولنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر چینل پہ یہی آواز آئے، جہاں ہر پاکستانی کا لیڈر کا بیان باہر بھی جا رہا ہو وہ کشمیر کے لیے ہو. اس وقت آپ نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ اس قسم کے حملے کر رہے ہیں تاکہ جس دن پہ کشمیر کا سب سے بڑا خبر ہونا چاہیے اس دن پہ تو مریم شریف صاحبہ کی گرفتاری خبر بن جاتی ہے. جب ہم محبوبہ مفتی کا گرفتاری پہ تنقید کر رہے ہیں،
بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے صحافی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم اور مودی سرکار میں کیا فرق ہے؟ ہم سب کو مل کے کشمیریوں کی جدوجہد میں اپنے اپنے کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم تو 3 نسلوں سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج تک میرے کشمیری بہن بھائیوں اس کو یاد کرتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، اور آج تک میرے کشمیری بہن بھائیوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں. جو بھی حکومت کا فیصلہ ہو، جو بھی حکومت کا لائے عمل ہو، ہم اپنا اس جدوجہد کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اپنے عمل کو برقرار رکھیں گے. عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اسکردو پہنچوں گا اور میرا عوامی رابطہ مہم جہاں میں انسانی حقوق، جمہوری حقوق اور معاشی حقوق کا بات کروں گا، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا جمہوریت تگڑا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان میں ہمارا میڈیا آزاد ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان میں ہر شہری کے انسانی حقوق محفوظ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کے معاشی حقوق محفوظ رہے، تاکہ جب ہم جاتے ہیں اور کشمیریوں کا لڑائی لڑتے ہیں اور کشمیریوں کا کیس لڑتے ہیں تو ہمارا مورل سٹینڈنگ ہو. ہم اس مقام سے بات کریں کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں تو وہاں یہ ہونا چاہیے. اور ہمارا نیریٹو جو ہے، ہمارا جو پیغام ہے، کشمیریوں کا جو پیغام ہے وہ سب سے تگڑا پیغام ہے. ان کا پیغام کیا ہے؟ کہ ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیں. آپ مورل گراؤنڈز پہ، لاجیکل گراؤنڈز پہ، لیگل گراؤنڈز پہ اس لڑائی کو جیت سکتے ہو کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، مودی فیصلہ نہیں کرے گا، کشمیریوں فیصلے کریں گے کہ ان کے مستقبل کیا ہوگا. ماضی میں جو کچھ ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے، کسی ایک کاغذ پہ سائن کر کے، کسی ایک نالائق ناکام وزیر اعظم کے غلط فیصلے کی وجہ سے کشمیر کوس کو ہم کبھی نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. یہ کرے جو انہوں نے کرنا ہے. میرے نانا نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. ہمارا نسلوں سے یہ جدوجہد جاری ہے اور نسلوں تک جاری رہے گا جب تک کشمیری اپنے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حکومت ذمہ دارانہ فیصلہ لے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حکومت قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت کشمیر کوس کو سیریسلی لے. ہر پاکستانی آپ کو اس کام کا معاف نہیں کرے گا اگر آپ کشمیریوں کے جدوجہد میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. آپ سب کو شکریہ. بابر صاحب اگر آپ علی فرقان صاحب بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ کشمیر کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو لڑی جائے. کورٹ مارڈرز کانفرنس بھی یہی کہتی ہے کہ کشمیر کے لیے ہر حد تک جائیں گے. حکومت یہ کہتی ہے کہ کشمیر پہ عسکری آپشن حماقت ہے. تو یہ آپ کو تضاد نظر آتا ہے؟ عسکری جو کہہ رہے ہیں اعلامیہ کور کمانڈرز کا اور حکومت جو کہہ رہی ہے کشمیر کے معاملے میں. آئی تھنک کہ یہ ہر پاکستانی کا، ہر کشمیری کا جذبہ یہ ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں اپنے فیصلے خود کرے اور اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرے. تو ہمیں اسٹریٹجکلی وہ آپشنز ادا کرنا چاہیے جو ان کے مفاد میں ہو. رضا قاضی ہولڈ ہے رضا صاحب آج کیونکہ ایشوز بہت زیادہ ہیں تو میں آؤٹ آف وے جا کے 3 سوالات کروں گا. بس ایک سوال کریں. ایک خارجہ پالیسی پر ہے، ایک پارلیمنٹ پر ہے اور ایک سیاست پر. کل آپ جب کشمیر میں تھے تو ہمارے وزیر خارجہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا کہ مسلم علماء کے جتنے اکابرین ہیں ان کے بھارت کے ساتھ بڑے ویپاری تعلقات ہیں. اس طرح کا جو میسج گیا ہے اس میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وہ جو یوٹرن ہوا
जिस पर ये सारी प्रैक्टिस चलती रही पार्लियामेंट में, मुश्तरका इजलास सवाल करें एक चीज। दूसरा ये कि One at a time at least. Let me answer foreign policy first. दूसरे पे हम पहुंचते। जो स्टेटमेंट आया है हमारा वजीर खारजा से कल, मैं समझता हूं कि ये शायद वजीर खारजा को अंदाज़ा नहीं है कि इस स्टेटमेंट से हम सब कितना दिल बर्दाश्ता है। इस स्टेटमेंट की वजह से आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपका क्या कोशिश ही नहीं है, हो या ना हो, हमारा कोशिश नहीं होना चाहिए। आप अगर कोशिश करने से पहले इस किस्म के बयान भेज रहे हो तो फिर हम मजबूर होंगे इस सवाल पूछने पे कि आपके इंटेंशंस क्या है, क्या आप जानबूझ के ये सब कुछ नहीं कर रहे हो। आप सब गुलाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि माजी में जब पनामा केस में नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पे जमानत मिली थी तो 3 घंटे की ताखीर के बाद 2 जस्टिस साहिबान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, 3 एहलकार मुअत्तल किए गए थे। फरियाद तरपूर साहिबा को 11:15 बजे हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या चेयरमैन नैब के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई होगी कि जेल का वक्त खत्म होने के बाद उनको जेल मुंतकिल किया? और ये भी इतलात मौसूल हो रही है कश्मीर की सूबेबाजी कर ली गई है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा कल का जो बयान था। Hey, up one question at a time ना। जहाँ तक कार्रवाई है, हम समझते हैं कि हुकूमत ने जानबूझ के इस वक्त पे ऐसे किया है जब वो जानते थे कि ना सिर्फ हम, अगर जजेस भी छुट्टी पे हैं, I and my family will be filing a petition against the actions that have taken. मैं लॉयर से पूछता, मेरा ख्याल में नैब के कस्टडी में नहीं थे, नैब में, हॉस्पिटल में भी वो नैब कस्टडी नहीं था, तो शायद नैब इसका वो नहीं बनता है। लेकिन हम ज़रूर पिटिशन फाइल कर रहे हैं इस लिहाज से कि ये कैसे हुआ, और बिल्कुल इंसानी हुकूक का, हर पाकिस्तानी हुकूक का पामाल, हुकूमत को और ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन ये जो मैं आपको, ये जुल्म हमने पहले भी देखा है, हम तो 3 नस्लों से देख रहे हैं। जो वक्त इस वक्त हम जिससे हम गुजर रहे हैं उस पे मैं ज़्यादा आई एम सॉर्ट ऑफ मोर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि हमने ये तो पहले सब कुछ भी देखा है और कल भी देखेंगे, और हम आदी है इन चीज़ों का, और हम जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस वक्त जब कश्मीर पे हमने कौमी यकजहती का इज़हार करना था, हमने पूरी दुनिया को कश्मीरियों में जो इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, जो उनके हक है ईद अदा करने का, वो पामाल हो रहे हैं। अब उस वक्त इस ज़ालिमाना एक्शंस ले रहे हैं अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़, उस सियासी मुखालफीन छोड़िए, अपने सियासी मुखालफीन के घर के औरतों के ख़िलाफ़। तो हम बिल्कुल कानूनी रास्ता भी अदा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि सदर ज़रदारी को इन्होंने ईद नमाज नहीं पढ़ने दिया रिक्वेस्ट करने के बाद। तो हर जगह हम तो मुजरिम ही नहीं है, हमारा ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। अगर आपको सजाए मौत मिलता है, आपको हक है कि आप अपना नमाज पढ़ें। ये इतने छोटे लोग हैं, ये समझते हैं कि इस किस्म का एक्शंस लेके हमें तुड़वा सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। जिन खानदानों ने शहादतें बर्दाश्त की, कठपुतलियों के छोटे छोटे नीच हथकंडे से कोई फर्क नहीं आएगा। आपका औकात गिरेगा, आपका इंप्रेशन गिरेगा, आवाम के सामने आप बेनकाब होंगे। हम इस किस्म के हथकंडों से ज्यादा ताकत लेते हैं, लेकिन बिल्कुल हम कानूनी ऑप्शंस देख रहे हैं, और ईद का छुट्टी जो हमें सॉर्ट ऑफ कन्फाइन कर रहा है हमारा जुडिशल ऑप्शंस को इस वक्त अडॉप्ट करने का। लेकिन डॉक्टर्स ने लिखा था डिस्चार्ज शीट पे कि फरियाल तालपुर साहिबा को कार्डियक इमरजेंसी में कार्डियक हॉस्पिटल में भेजा गया। हुकूमत ने इस वक्त तक ये नहीं किया। मैं हुकूमत को और हर ब्यूरोक्रेट को जो ये कर रहे हैं अकाउंटेबल रखवाऊंगा कानूनी तरीके से। सियासी इंतकाम तो हम नहीं लेते हैं, कानूनी तरीके से उनका एहतसाब करेंगे इस लाया में। थैंक यू। आपको पीपल्स पार्टी की तारीफ, जदोजहद की तारीफ है,
لیکن اور علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ نادان گر کے سجدے میں جو میں اپنا والد کا عید نماز کا حق کی بات کر رہا ہوں وہ تو والد کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کشمیریوں کے لیے جدوجہد اس لیے میں تو میں نے آپ کو اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اسکردو سے اپنا سیاسی عمل اٹھا رہا ہوں. میں نے تو سب سے پہلے اپنے جو ایجنڈا ہے آپ کے سامنے اس پہ پیش کیا. وسیم عباسی اس کے بعد آپ کر رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں جو ارکان نے بے وفائی کی اور دوسرا یہ کہ آپ کے کیا ان کا کیا ان کا پتہ چل سکا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی کیونکہ زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کے ارکان سے. دوسرا زیادہ تر یہ نہیں کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت کراچی میں دیکھو ایک منٹ کین یو آسک ون کوسچن ایٹ اے ٹائم. جہاں تک سینٹ کے سوال ہے میں جانتا ہوں کہ یہ سازشی پروپیگنڈا چلا سیاسی جماعتوں کو لڑوانے کے لیے لیکن آپ اس ایجنڈا کو فردر نہ کریں. جہاں تک سینیٹرز کا سوال ہے ہمارا فیکٹ فائنڈنگ مشن تو اپنا کام کر رہا ہے. اس وقت عید کی چھٹی پہ ہیں. عید کے بعد ان کا کام پھر سے چلے گا اور ہمارا جو سکوپ ہے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کا وہ یہ صرف نہیں ہے کہ کس نے خلاف ورزی کی. ان کو تو وہ کوشش کر رہا ہے پتہ کرنے کا بڑا مشکل ہے مگر وہ کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو جو سکوپ ہے وہ پورا کا پورا بتانے کا کہ ہوا کیا سینٹ الیکشنز میں اور آگے جا کے ہم کیا عمل ادا کر سکتے ہیں سینٹ الیکشنز کو بھی ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اور اپنے مہم چلانے کے لیے. صاحب یہ بتائے گا 74 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا اور اسی فارمولے کو آج انڈیا نے اپلائی کیا مقبوضہ کشمیر پر. اور دوسرا سوال آپ اسکردو جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ایکسکیوز می آپ کو میں یہ نہیں کرنے دوں گا کہ آپ مودی کا نیریٹو یہاں برقرار کرے. ہم حقوق دینے والے ہیں ہم حقوق دیتے ہیں. مودی حقوق چھینتے ہیں اور مودی نے حقوق چھینے ہیں نہ صرف انٹرنیشنل قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے بائی لیٹرل قانون کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے اپنے آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ہم ان کا سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور آخری وقت تک لڑتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ خود فیصلہ کرے کہ ان کا مستقبل کیا ہو. کہ پلیز آپ کا ہو گیا پلیز آپ کا ہو گیا. ذیشان ذرا ہولڈر اس کو. بلاول صاحب آپ انسانی حقوق کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں اور اس حوالے سے ایک ہمیشہ پیپلز پارٹی کا اور آپ کا بھی بڑا جانکار موقف رہا ہے. UN اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے حوالے سے آپ اپنے طور پر جو ہے وہ مخطوط لکھ رہے ہیں. تو وفود کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتوں کا آپ کا پروگرام ہے کہ اس ایشو کو عالمی سطح پر آپ ذرا بہتر انداز میں جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. کشمیر ایشو کی بات کریں. ہم نے اپنا کشمیر کمیٹی ہیومن رائٹس کمیٹی پہ جو ہیومن رائٹس ابیوسز ہے کشمیر پہ اس پہ ضرور ہمارا اسی دن آئی تھنک جوائنٹ سیشن کا ارد گرد ہمارا ہیومن رائٹس کمیٹی ہوا جہاں ہم نے کشمیر کے ہیومن رائٹس ابیوسز پہ بھی بات کیے ہیں. ہم نے جو رابطے کیے ہیں اب تک میں نے جو حریت کانفرنس ہے ان سے سب سے پہلے ہمارا رابطہ ہوا ملاقات ہوا. پھر میرا اپنے جو کشمیر کے نمائندے ہیں ان سے ملاقات ہوا. یورپین یونین سے ان کا ایک نمائندہ جو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن فیکٹ فائنڈنگ ایجنڈا پہ یہاں موجود تھا اس سے میں ملا ہوں. کشمیر سے تعلق رکھنے والے خواتین کا ڈیلیگیشن سے میں ملا ہوں. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں ایک چیز کو میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے لیے جو سب سے زیادہ اس وقت بول رہے ہیں نا ایمنسٹی انٹرنیشنل جس پہ ہم نے خود ریسٹرکشنز رکھا پاکستان میں وہ شاید حکومت سے زیادہ بات کر رہے ہیں کشمیر کے لیے. اسی نیو یارک ٹائمز جس کو ہم دن بدن تنقید کرتے ہیں ان کو ہر دوسرے دن فرنٹ پیج پہ کشمیر کے لیے کوئی نہ کوئی کچھ آ رہا ہے جس پہ ہم نے خود ریسٹرکشنز ڈالا ہے. ان کے جرنلسٹ کو یہاں باہر پھینکا تھا ٹیکٹن واش. بی بی سی کو جو کل تک ہمارا اپنا حکومت کا لڑائی چل رہا تھا ان کا لڑائی چل رہا ہے مودی سرکار کے خلاف اس وقت ان کے رپورٹنگ پہ.
تو جب ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو لیڈ آؤٹ کہ ہم نے کیا کیا اس بات پہ، کیا کرنا چاہیے انٹرنیشنلی. میں اس بات پہ زور دوں گا کہ ہم اپنا پالیسی کو ذرا سا ری تھنک کریں. ایمنسٹی انٹرنیشنل، نیو یارک ٹائمز اور BBC کو، اور جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں دیا، ہم ان پہ جو ہم نے ریسٹرکشنز ڈالے ہیں وہ بھی ہم ذرا ان پہ ذرا سا. آخری ہولڈ آن، آخری سوال ذیشان شمسی پلیز. بلاول صاحب، یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، حکومتی اقدامات کو جس طرح آپ نے کہا کہ مایوس ہیں، جو بھی آپ کا موقف ہے، پیپلز پارٹی اپنی سطح پر جو عالمی فورمز ہیں، OIC ہو گیا، یونائٹڈ نیشنز ہو گیا، ان پر ان کو لے جانے کا کوئی پلان رکھتی ہے؟ دوسرا، اگریسو موڈ میں آپ کی جو یہ عوامی مہم ہے، یہ کب لاگو ہوگی؟ میرا اگریسو موڈ جو ہے، میں عوام کے ایشوز پہ ہی سیاست کرتا رہتا ہوں. کبھی کبھار وہ ظلم جب اتنا ہو جاتا ہے تو ایک اس انداز سے پیغام جاتے ہیں، مگر ہم سوبر ہو کے سوچ ہمارا بڑا ٹھیر ٹھار کا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے چیزیں کے حل نکلے. لیکن آپ دیکھیں گے ہم پہلے سے بھی جوائنٹ سیشن سے بھی بجٹ سے بھی باہر تھے، آگے جا پہ بھی باہر رہیں گے. جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کا سوال ہے اور OIC کا سوال ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کا نمائندگی نہیں ہوتے ان فورمز پہ، کاش ہوتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے، اور ان کے کیا عمل ہونا چاہیے ان فورمز ہے، ان فورمز پہ. مگر میں یہ اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ ان کو ہار نہیں ماننا چاہیے. شاید ہر ایفرٹ کامیاب نہ ہو، لیکن آپ نے بار بار اپنا ایفرٹ کرنا چاہیے. اور بالکل جس قسم کے مایوس کن بیان آ رہے ہیں اس وقت، ہم خاص طور پہ پاکستان کی قیادت سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کی حکومتی نمائندوں کی طرف سے نہ کوئی پاکستانی نہ کوئی کشمیری برداشت کر سکتے ہیں. ہولڈ آن، آپ کا ہو گیا. آپ لاسٹ کوسچن. اس وقت بات کی، لیکن اس وقت صورتحال کراچی کی ایسی ہے کہ کراچی میں ایک سمندر ہے اور کراچی شہر کے اندر دوسرا سمندر ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں سر میں آپ کو کلیریفائی کروں، سوشل میڈیا کے بجائے میں آپ کو ٹکٹ کرواتا ہوں، کراچی جا کے دیکھ لے خود. ایک پروپیگنڈا مہم چلا ہے پچھلے 2 دن سے کہ ایک تو بارش صرف اور صرف کراچی میں ہوتا ہے، بارش سے نقصان صرف اور صرف کراچی سے ہوتا ہے، اور کسی نے یہ کہنے تک محسوس نہیں کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تاریخی طور پہ سب سے زیادہ بارش ہمیں پچھلے 2 دن میں ملا ہے کراچی میں. مجھے پتا ہے کہ عید سے پہلے میرا پورا کا پورا حکومت، وزیر اعظم سے لے کے ہر وزیر پورا سندھ میں تھے. ان کو 3 دن تک 1 گھنٹہ کا آرام نہیں ملا. ان کا سالگرہ اور عید بھی سڑکوں پہ گزرے، اپنے عوام کے درمیان گزرے. اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، تب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اسلام آباد ایسا ہے، لاہور ایسا ہے، کراچی ایسا ہے. ہم سی لیول سے نیچے ہیں، ہم ریکلیم لینڈ پہ بھی ہوتے ہیں. تو پانی کا بہت سا آپ کو پانی نظر آئے گا جب بارش ہوتا ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں، کچھ اتنا جلدی جو پانی اس بار صاف ہوا ہے وہ پہلے کراچی کا تاریخ میں نہیں ہوا تھا. ہمیں یاد ہے کہ جب یہ تو تاریخی بارش تھا، ہمیں یاد ہے کہ مشرف کے دور میں جب کراچی کا مافیا پورا سندھ پہ راج کر رہا تھا، وہ ہمارا انڈر پاسز جو ہیں وہ پورے بھرتے تھے پانی کے ساتھ، اور 3 دن تک وہ پانی وہاں رہتا تھا. میں ایوری سنگل پرسن، نہ صرف سیاسی لوگ، اس لیے ہمارا بیوروکریٹس نے بھی اپنے عید کو قربان کیا اس بار، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. ہاں میں جانتا ہوں کہ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنا ریگولر مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے. لیکن ہم جب قدرت کی طرف سے اس قسم کے تاریخی بارشیں ہوتے ہیں، مانسون کے بارشیں ہوتے ہیں، تو تنقید کرنے کے بجائے، پروپیگنڈا چلانے کے بجائے اپنے حکومت کے خلاف، اپنے نمائندے کے خلاف، اپنے بیوروکریٹس کے خلاف جو اپنے عید سب کچھ چھوڑ کے باہر اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کے احسان نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. لیکن میں ضرور اس سوال پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب لاہور میں بارش آتا ہے
اور پورا ڈوب جاتا ہے. اب وہاں ان کے سیاستدانوں پہ، بیوروکریٹس پہ تنقید نہیں کرتے. نہیں ہوتا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ دیائے خان میں جب میرا کراچی میں یہ حملہ ہو رہا تھا اور میرے نمائندے فلور پہ موجود تھے کہ دیائے خان میں بارشیں چل رہے، فلڈز چل رہے، ایک نمائندہ حکومت کے نہیں چلا. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ نے، ایک میڈیا چینل نے اب تک وہ بات نہیں اٹھائی، بجائے ڈون کا آج نیوز پیپر. کیرلا میں، انڈیا میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں فلڈز آتے ہیں، نقصان پہنچتے ہیں. قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب ایک بن جاتے ہیں ان کا مقابلے کرنے کے لیے. ہم بہتری کے لیے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے لیے تیار ہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا جو کہ جان بوجھ کے چلتا ہے، ہم اس کو کب تک برداشت کریں؟ آپ کا شکریہ. تھینک یو.